الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم کی کہکشاں میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اپنے اس سلسلے میں ایک پرٹیکولرلی موضوع پر گفتگو کیا کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کامیاب تاجر۔ کامیاب تجارت کسے کہا جاتا ہے، کس کو ہم کامیاب تاجر کہیں گے؟ انشاءاللہ آج اس پر چند مدنی پھول ہمارے مبلغ دعوت اسلامی محمد شفیق اتاری المدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی کال کو بھی شامل سلسلہ ضرور کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک بہت ہی پیاری فضیلت انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اولی الناس بیوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا اور کوئی سینے سے لگا ہوگا، تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت، وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا۔ انشاءاللہ کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا جو خوب کثرت کے ساتھ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار باآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کامیاب تجارت کیا ہوتی ہے، کیسے کی جاتی ہے، اور کس کو کامیاب تاجر کہا کرتے ہیں؟ الحمدللہ کسب حلال کمانا، کسب معاش کمانا، یہ انبیاء علیہم السلام کا بھی طریقہ تھا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بزنس کو، تجارت کو اختیار فرمایا۔ خود صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اعظام کا بھی انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ کس قسم سے تجارت کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک بہت بڑے اور کامیاب بزنس مین تھے۔ آپ جبے کا کاروبار کیا کرتے تھے، کپڑے کی شاپ تھی آپ کی، اور آپ کی دکان پر بہت ساری کوالٹی کے وہ جبے فروخت ہوا کرتے تھے۔ ایک بار آپ نماز کی خاطر اپنی دکان سے مسجد کی طرف بڑھے کہ پیچھے سے ایک گاہک آیا، اور جو پیچھے ایک آپ کا ملازم تھا، جو آپ کی شاپ پر کام کرنے والا بندہ تھا، اس نے جبے کا ریٹ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اس جبے کی قیمت 400 دینار ہے۔ گویا اس کو وہ پسند آیا اور اس نے وہ جبہ خرید لیا۔ وہ خرید کر مارکیٹ سے ابھی باہر نکل رہا تھا کہ حضرت سیدنا یونس بن عبید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس جبے پر گئی۔ آپ نے اسے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو میری دکان کا ہی جبہ ہے، اور اسے پوچھا جائے کہ اس نے کتنے میں خریدا ہے۔ گویا آپ نے اس عربی سے سوال کیا کہ بھائی یہ جبہ کہاں سے خریدا اور کتنے کا خریدا؟ تو اس عربی نے بتایا کہ میں نے یہ جبہ فلاں دکان سے خریدا ہے اور 400 درہم یا 400 دینار میں خریدا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کی قیمت تو 200 دینار سے زیادہ نہیں ہے، آپ نے 400 میں کیسے خرید لیا؟ تو اس عربی کا کہنا تھا کہ مجھے چونکہ یہ جبہ پسند آیا، اور ہمارے یہاں جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں پر اس کی قیمت 500 دینار ہے، لہٰذا میں نے اسے 400 دینار میں خرید لیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ اس دکان پر واپس چلیے۔ لہٰذا اس عربی کو ضد کر کے اپنی دکان پر واپس لے آئے اور اپنے یہاں کام کرنے والے ملازم کو ڈانٹا کہ تم نے اتنا مہنگا کیوں بیچا؟ تو کہا کہ اس شخص کو یہ جبہ پسند آیا تھا، اس عربی کو یہ جبہ پسند آ گیا، اور میرے منہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ 400 دینار نکل گئی۔ اس نے فوراً نکال کر 400 دینار مجھے دے دیے، اس لیے میں نے جو ہے یہ فروخت کر دیا۔ آپ نے اس کی سرزنش کی اور اس کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا
تم اس بات کو پسند نہیں کرتے جو خود اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ حالانکہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات بعض چیزوں میں نفع زیادہ لے لینا یہ شرعاً ممنوع نہیں، لیکن سبحان اللہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا تھا، جو چیز اپنے لیے پسند کروں وہی میرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بھی سیم اسی قسم کا واقعہ ملتا ہے، لیکن جب اس عربی نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس نے اتنا مہنگا خریدنے کے باوجود آج جو ہے وہ مجھے اس کی قیمت واپس کر دی، تو بتایا گیا کہ یہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تاجروں کی بھی برکت ہوا کرتی ہے۔ وہ عربی کہتا ہے کہ جب ارے اچھا یہ وہی بزرگ ہیں کہ جب ہمارے یہاں بارش نہیں برستی تو ہم ان کے نام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے ہیں، رب عز و جل بارش برسا دیا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے تاجروں، کیا ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا ہمارا یہ انداز ہے؟ ہم کس قسم کی تجارت کیا کرتے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مفتی محمد شفیق عطاری کی جانب۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، اور آپ سے آج کا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں تجارت کی کیا اہمیت ہے، اور تجارت کرنے کی بھی کیا کوئی فضیلت بیان کی گئی شریعت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ صحیح، کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو یعنی خرید و فروخت تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ صحیح۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل یعنی ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ٹھیک، مگر یہ کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے وہ تجارت کا معاملہ ہو۔ ٹھیک۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے، کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ صحیح۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہی حکم اللہ نے انبیاء کو دیا، یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو تجارت کرنا انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور دیکھیے انسان کو کئی چیزوں کی ضروریات ہوتی ہے، یعنی اس کو کہا گیا یہ مدنی الطبع ہے انسان، یعنی کس اعتبار سے ہر آدمی معاشرے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی معاملے میں۔ صحیح۔ مجھے کپڑا چاہیے تو میں کپڑے والے کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے، اور کپڑے والا اس کو جوتے والے کی طرف محتاجی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، مطلب ہر اس کو سلائی کرنے والے کی طرف محتاجی ہے۔ یعنی معاشرے میں کوئی امیر سے امیر پیسے والا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس کو معاشرے کے یعنی کم یا حقیر یا چھوٹے پیشے والے آدمی کی طرف بھی محتاجی ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک انسان کو جوتی سلائی کرنے والے موچی کی طرف بھی محتاجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ معاشرے میں رہ رہا ہے، بھلے اس کا اسٹیٹس جتنا بھی ہے، اس کو حجام کے پاس بھی جانا پڑ جاتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یعنی انسان اپنی ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا، صحیح، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاشرہ جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، صحیح، تو وہ ایک تجارت کے معاملے میں یعنی یہ اس کی چیز خرید کر اپنی ضرورت پورے کرے گا، وہ اس کی چیز خرید کر اپنی ضرورت پورے کرے گا، تو پورا معاشرہ گویا کہ ان معاملات کے ارد گرد ہی چل رہا ہوتا ہے، اور اسی پر ہی انسان کمائی بھی کرتا ہے، اس کی تجارت کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تاجر کے بارے میں کہ جو تاجر سچے تاجر ہیں، فرمایا التاجر الصدوق، یعنی سچے تاجر، اور پھر امین امانت والے تاجر وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو
نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل بروز قیامت، کل بروز قیامت ان کو اتنا بڑا مقام مرتبہ عطا فرمائے گا کہ ان کو ان کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ. مگر شرط یہ ہے کہ وہ سچا تاجر ہو، امانت دار ہو، سچ بولنے والا ہو. اس کی صفات انشاءاللہ ہم اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تبارک و تعالی کام کاج کرنے والا پیشہ ور آدمی کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو پیشہ اختیار کیا ہوا ہے، کام کاج کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی رب عز و جل پسند فرماتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کے کام کاج کی وجہ سے رات کو تھکا ہوا گھر واپس لوٹتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے یعنی مغفرت یافتہ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس کے گناہ معاف. پورا دن وہ بزنس کر رہا ہے، اپنا محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جب گھر لوٹ کر آتا ہے تھکا ہارا، جی ہاں، تو ایسے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو یہ چند حدیث مبارکہ اور بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ فرائض کے بعد کمائی کرنا، یعنی یہ کسب اختیار کرنا، یہ بھی ایک فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. شرعی فقہی حکم یہ ہے کہ انسان پر اتنا کمانا، کسب کرنا، چاہے وہ تجارت کے ذریعے ہو، چاہے وہ کوئی پیشہ اختیار کرتے ہوئے ہو، چاہے وہ ملازمت اختیار کرتے ہوئے ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کرتے ہوئے اتنا اس کا کمائی کرنا، یعنی کمانا کہ جس کا اس کے ذمے نفقہ لازم ہے، خرچ لازم ہے. یعنی اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، اسی طرح والدین محتاج ہیں تو والدین کا خرچ ہے. تو اتنا کہ یہ ان کے لیے کفایت کر جائے، اور اسی طرح اگر اس پر انسان پر قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے. یعنی اتنا کمانا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا کمائے کہ وہ ان کے لیے کفایت کر دے، ان کی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات جو ہیں ان کے لیے وہ کفایت کر جائے. اور قرض ہے تو قرض کی ادائیگی ہو جائے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اور کماتا ہے اس طور پر کہ کل کو ہمارے بچوں کے لیے ضرورت کے وقت کام آ جائے، یا بلکہ اس نیت سے کوئی کماتا ہے کہ میں ضرورت مندوں کو دوں گا، اس نیت، یعنی علماء نے باقاعدہ اس کی نیتیں بھی بیان کی کہ آدمی گھر سے بزنس کرنے کی کہ اچھی اچھی نیتیں کر کے جائے. یعنی جاتا ہے تو کس لیے بازار کی طرف جا رہا ہے؟ تجارت کرنے کے لیے، بزنس کے لیے. کوئی کماتا ہے، فخر نہ ہو، لوگوں پہ غرور، تکبر، فخر کرنے کے لیے ایسے مال نہ کمائے. ٹھیک ہے، اس کی ایسی نیت نہ ہو، مذمت فرمائے گی. ٹھیک ہے. کوئی آدمی اگر اس لیے کماتا ہے، یعنی اپنی ضرورتوں سے زائد کماتا ہے، ہٹ کر کماتا ہے، زیادہ کماتا ہے کہ ضرورت مند آئیں میں ان کو بھی دوں گا، ٹھیک ہے، محتاجوں پر بھی خرچ کروں گا، یہ قابل ثواب عمل فرمایا گیا. اور پھر بطور خاص ایسا شخص کہ یعنی کل کو میں اور میرے بچے کسی اور کی محتاجی میں نہ جائیں، وہ ایسی ان کو پریشانی لاحق نہ ہو، ان نیتوں کے ساتھ اگر کوئی اس ضرورت سے بھی ہٹ کے کماتا ہے تو یہ بھی کمانا اس کے لیے جائز ہے. مطلب آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا جائے یا اس کا یہ خلاصہ نکالا جائے کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ کمائی کو یا زیادہ پروفٹ کو وہ ڈسکریج نہیں کرتا، بلکہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کی فضیلتیں بیان کی گئی. جی ہاں، اس طور پر یعنی کمانے کو، کمانے کو، پروفٹ یعنی کسی چیز پر نفع لینے کے حوالے سے وہ اگرچہ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی کوئی حد بندی یوں نہیں کی کہ جیسے عام جو ہماری اشیاء خرید و فروخت میں عام معاملات میں، الا یہ کہ بعض جگہ جہاں پر جو ہے وہ قانونی تقاضے آ جائیں جن کی ثمن وغیرہ قیمت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے، وہ اس کے چند احکام جدا ہیں. لیکن عام طور پہ جو لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ بالکل جو ہے وہ آٹے میں نمک برابر ہی نفع ہونا چاہیے، اس سے زیادہ لیا تو وہ سارا ہی حرام ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ایک آدمی نے اگر اپنی چیز ہے اس کی 100 روپے کی ہے تو وہ 110 کی بیچتا ہے، وہ وہی چیز 120 روپے کی بیچ رہا ہے. البتہ یہ ہم ضرور کہیں گے کہ جیسے آپ نے شروع میں ہی بزرگوں کی حکایت کو بیان کی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ کتنی مرتبہ اس چیز کو فرمایا تو آپ سستے ہو جاؤ، یعنی لوگوں سے نفع کم لو، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر برکت بھی کتنی ہوگی اور آپ دیکھیں گے اس کے فوائد بھی کتنے. حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں واقعہ ملتا ہے کہ چونکہ آپ بھی بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، لیکن آپ نے ایک اپنے اوپر فکس کیا ہوا تھا کہ میں 3% سے زیادہ وہ نفع نہیں لوں گا. ایک بار آپ نے ایک ڈیل کی اور آپ نے جو ہے وہ بادام خریدے.
اچھا جتنی کوانٹٹی میں خریدے وہ تقریباً 60 دینار کے بنتے تھے. 96 سا جو سا کہا جاتا ہے عربی میں, ایک تول کا نام ہے یہ. تو 96 سا 96 سا آپ نے وہ بادام خریدی اور وہ خریدی 60 دینار میں, 60 دینار میں. اچھا آپ کے پاس ایک بائر آیا اور اس نے عرض کی کہ حضور والا یہ آپ بادام آپ کے پاس ہے, آپ بیچیں گے؟ آپ نے کہا بالکل بیچوں گا. تو کہا کیا قیمت لیں گے؟ آپ نے کہا 63 درہم, 63 درہم میں آپ سے لوں گا. تو جو لینے والا تھا, مفتی صاحب یہ بھی بڑی سیکھنے والی بات ہے کہ جو لینے والا تھا اس نے کہا کہ حضرت مارکیٹ میں بادام کے ریٹ جو ہے وہ 90 درہم ہو چکے ہیں, 90 دینار جو ہے وہ اس کا ریٹ ہو چکا ہے. تو آپ اس جو آپ کے پاس جتنی کوانٹٹی ہے وہ کوانٹٹی تو 90 دینار کی بنتی ہے, آپ وہ 90 دینار میں فروخت کریں. تو آپ نے کہا نہیں, میں نے اپنے اوپر یہ حد مقرر کر رکھی ہے کہ میں اپنی جو قیمت بائنگ ہے میری, جو میری قیمت فروخت ہے اس پر صرف 3 جو ہے وہ نفع لوں گا, 3% نفع لوں گا, تو میں سے زیادہ نہیں لوں گا. اس نے بھی وہ بھی ایک جسے کہا جائے کہ بہت اچھا تجارت مین تھا, تاجر تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ نہیں کر سکتا, چونکہ میں نے بھی قسم کھائی ہے کہ جو قیمت بازار کی ہوگی میں وہی قیمت دوں گا, اس سے کم نہیں دوں گا. اب وہ جو ڈیل تھی وہ دونوں کے درمیان نہیں ہوئی, حالانکہ دینے والے کو بھی نفع تھا, لینے والے کو بھی نفع تھا, لیکن دونوں نے اپنے اوپر ایک حد مقرر کی ہوئی تھی, تو یہ ڈیل نہ ہو سکی. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اپنے اوپر ایک حد مقرر کرنا. آج تو جناب کہا جاتا ہے کہ نفع اگر کوئی مونوپولی آئٹم ہو جائے, بازار میں شارٹ ہو جائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی خوبصورت حکایت ملتی ہے کہ مدینہ منورہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ قحط کا سا سما ہو گیا, غلہ کم ہو گیا. اسی دن آپ کی جو ہے وہ 100 اونٹ بما ساز و سامان, بما گلے کے لدے ہوئے وہ مدینہ شہر میں داخل ہوتے ہیں. آپ کے پاس تجار جمع ہو جاتے ہیں کہ حضرت یہ گلہ جو ہے وہ آپ ہمیں فروخت کر دیں تاکہ ہم مسلمانوں کے بازاروں میں جا کر اسے فروخت کریں, مسلمانوں کو گلوں کی فراوانی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ ہیں تو کہا کہ تو تاجروں نے کہا کہ آپ 10 کے 12 لے لیجئے, 2% نفع لے لیجئے. پھر کہا کہ نہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے, آپ بتائیں اور کتنا دیں گے؟ تو کہا کہ 12 نہیں 14 لے لیجئے, 4% نفع لے لیجئے. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. تو کہا اچھا فائنل سب نے میٹنگ کی, سب نے مشورہ کیا کہ بھائی 5% نفع دے دیا جائے. آپ سے کہا کہ جناب آپ 5% نفع لے لیں. آپ نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے, حالانکہ اس وقت وہ آئٹم مدینہ شہر میں بالکل تھا ہی نہیں, غلہ بالکل موجود نہیں تھا. آپ چاہتے تو آپ وہ مونوپولی آئٹم تھی آپ کے پاس, آپ چاہتے اس پر بہت زیادہ نفع کما سکتے تھے, لیکن آپ نے کہا کہ مجھے اور زیادہ مل رہا ہے. تو تاجروں نے کہا کہ حضرت بتائیے کہ سارے مدینے کے جو تجار ہیں, جتنے بھی تاجر حضرات ہیں, وہ تو آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کو اتنا نفع کون دے رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا رب 1 درہم کے بدلے 10 درہم دے رہا ہے, بتاؤ تم کیا مجھے اتنا نفع دے سکتے ہو؟ ان تاجروں نے کہا کہ ہم اتنا نفع نہیں دے سکتے. اچھا اب آپ نے کیا کیا؟ اس کی ڈیل تاجروں سے نہیں کی بلکہ رب العالمین سے کی. فرمایا کہ تاجروں گواہ ہو جاؤ, میں یہ سارا کا سارا مال مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں. تو حالانکہ اس وقت آپ جو ہے یہ اس پر بہت زیادہ نفع کما کر سکتے تھے. تو یہ الحمدللہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا. آج کی تجارت کا انداز مفتی صاحب آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا موقع مل جائے, کوئی شارٹ ایسی مونوپولی آئٹم مل جائے, تو اب بندہ کہتا ہے کہ جناب میں کتنا بڑا تاجر ہوں, میں بتاتا ہوں کہ تجارت کسے کی جاتی ہے, نفع کیسے کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ تو یعنی یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو اس وقت جب لوگ بالکل محتاج بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں, اپنی جانوں کو بچانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے, ان کے پاس غلہ نہیں ہے, اور اس انتظار میں قحط کا ایک وہ وقت تھا. یعنی یہاں تو معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز آگے 4-6 مہینے بعد شارٹ ہونے والی اس کو پہلے سے جمع کیا جاتا ہے, باقاعدہ اس کی پلاننگز کی جاتی ہے. یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو لیا جائے. اور یعنی چند سال پہلے اگر دیکھا جائے, ہم 2-3 سال پہلے رمضان شریف میں بہت زیادہ گرمی کی یہاں شدت ہوئی تھی, معاملات ہوئے, ہیٹ اسٹروک بھی ہوا تھا. اب جی ہاں, اب جو اس طرح کی جو گرمی روکنے والے ایئر کنڈیشن ہو گئے, ایئر کولر ہو گئے, پنکھوں کے سسٹم, تو یہ ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلے گئی ہیں. تو ایسے مواقع پر بطور خاص یعنی کیفیت یہ واقعی بزرگوں کی یہ واقعات لگتا ہے ایسا کہ جیسے کتابوں کی زینت ہیں اس طریقے سے. حالانکہ ہمارا اصل میں مجھے یہ سمجھ آتی ہے اس میں کہ مسلمان جو ہے وہ دین اسلام سے دور ہوتا جاتا ہے, اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے حالانکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نے دین خیر خواہی ہے. جی ہاں بالکل. تو بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ رکھے, ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے مجھے بھی نفع ہو,
نومینل سے نفع کر لیں اس کی منع نہیں ہے، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک ہی واری میں ذبح کر دینا، تو آج کل تو یہ انداز دیکھا ایک جاتا ہی ہے. بار میں سب کو جو ہے نا وہ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کچھ اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا کام کہ جس کو میں اچھا کہہ کر آپ کو پیش کروں، ٹھیک، اللہ یہ کہ ان کا غور کرو اور بتاؤ. تو اس نے کہا یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں سے کاروبار کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا. اگر کوئی مالدار مجھ سے مہلت مانگتا تو میں اسے مہلت دیتا، ٹھیک، اور اگر کوئی تنگ دست مجھ سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا تو میں اس سے درگزر کرتا، یعنی اسے معاف کرتا. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی غلطیوں کو خطاؤں سے بھی درگزر فرما کر اس کی بخشش فرما دی ہے. یعنی ایسا شخص جو صرف محض تجارت کے لیے، یعنی لوگوں سے مالداروں کو مہلت دینا، صحیح، اور جب کوئی تنگ دست ہے اس کو قیمت ہی معاف کر رہا ہے. واہ 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 واہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خطائیں معاف کر دی، اس کی غلطیوں کو، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. تو کاروبار، تجارت، یعنی ایک آدمی، یہ خیر خواہی کتنی بڑی خیر خواہی کسی کے ساتھ بن سکتی ہے. بزرگوں نے اچھے تاجر کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا جی، اور اس کے آداب میں سے بیان کیا کہ اگر کوئی غریب شخص جی، اپنی چیز بیچنے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہو تو تم اس کی قیمت زیادہ لگا دو، اس کی قیمت زیادہ لگا کے اس سے لے لو. واہ، کوئی غریب آدمی آپ کو بیچنے آ رہا ہے، اسی طرح کوئی یتیم بیچ رہا ہے، اسی طرح کوئی اور ایسا محتاج شخص اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے، اس کی قیمت زیادہ لگا دو. تب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگر کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، کوئی جگہ خریدنی ہے، اس لیے یہ اپنا گولڈ بیچنے کے لیے آیا ہوا ہے. اس قسم کے واقعات مارکیٹوں میں نظر آتے رہتے ہیں. جی ہاں، تو اس قسم کا اگر کوئی واقعہ ہو تو اس وقت اس سے کچھ بازار سے زیادہ ریٹ دے دیا جائے. جی ہاں، یہ تو آپ نے گولڈ یا مخصوص ایسے کہا، اور بھی بازار بہت ساری چیزیں. کیا ٹھیلے نہیں بیچ لگا کے بیٹھے ہوئے؟ بالکل کیا چھوٹے چھوٹے کاروبار نہیں کر رہے؟ 10-10 روپے کی چیزیں بیچنے والے بیٹھے ہوئے. کیا چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پین قلم بیچنے کے لیے روڈوں پہ پھرتے ہیں، یا اس طرح لوگ کر رہے ہوتے ہیں بعض، تو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے تھے. تو ایسے سے بلکہ ان کا تو دل رکھنے کے لیے بلکہ ان سے خرید لینا چاہیے. اور فرمایا جب ان کو بیچو تو پھر ان پہ ہلکا ہاتھ رکھ کے، یعنی سستے داموں ان کو بیچو. یعنی یہ تاجر کے اندر یہ وصف ہو، اور یہ ایسا خیر خواہی والا وصف ہے، یہ واقعی تاجر کا اور اچھا وصف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں اگر کہا جائے کہ تاجر کے اندر کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، تاجر کو کتنا اچھا ہونا چاہیے، کیا بہتری اس کے اندر ہو، تو وہ اس کے اندر کیا چیزیں بیان فرمائی. اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کسی پر بنتا ہو تو اس کے لینے کے تقاضے میں نرمی کرو، اور جب اس کا بنتا ہو اسے خود دو، یعنی اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اپنی چیز بیچو تو بے جا مبالغے نہ کرو اپنی چیز کے، لیکن دوسرے کی چیز اگر خریدو تو بے جا عیب بھی نہ نکالو اس کے اندر. تو آج یعنی یہ غور کر لیا جائے، اگر تجارت کی انہی چیزوں کو یہ حدیث مبارک کو سامنے رکھتا کہ آدمی کسی سے خرید و فروخت کی ڈیل کرے، دھوکہ نہ کرے، اس سے جھوٹ نہ بولے، اس سے وعدہ خلافی نہ کرے، اس کی چیز کے اندر بیجا عیب نہ نکالے. اور اتنے معاملات مارکیٹ میں ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز اگر فلاں کے پاس نہیں ہے نا، کسی دکان والے کے پاس آدمی نے وہ مانگی ہے، تو اب وہ گاہک کوئی ڈبل مائنڈ اتنا بنا دے گا کہ نہیں یار اس میں یہ معاملہ آ رہا تھا اس لیے بند ہو رہی ہے، مارکیٹ میں بڑی شارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا کوئی خرید کے آ چکا ہے تو ہاتھ کے آتی کوئی فالٹ بتا دیں گے، اس کے اندر یہ معاملہ ہے، اس کے اندر دکان سے سستی خریدی نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ یا تو 2 نمبر ہوگی یا 2 نمبر، یا اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہے. جی ہاں. اور یہی چیز اگر اس کے پاس خود موجود ہوتی تو یہ اس کے پتہ نہیں کتنے اوصاف بیان کر کے اور یہ اسی آدمی کو بڑی طریقے سے جو ہے وہ بیچ دیتا. کچھ کالز اگر ہیں تو چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ علم کی کہکشاں میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، تو دیکھنے میں اب کسی شخص کا کہ وہ دعا یوں کرتا ہے لیکن سال ہاں سال اس کی جو سیلری ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ وہی رہتی ہے. تو اب اس شخص کے بارے میں کیا ہوگا کہ اس کی برکت ہوئی ہے اس کی روزی میں یا نہیں ہوئی، تو برکت کسے کہیں گے؟ اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کنکوٹ سے احمد علی امان بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا، اگر 100 روپے کا کپڑا ہے تو اس پہ منافع کتنا رکھنا ہے؟ 100 روپے کا کپڑا ہے تو منافع کتنا رکھنا ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کال دے دیں۔ سلسلہ علم کی کہکشاں میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو دکان کا سیٹ ہوتا ہے وہ ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ شیشے صاف کر دو، تو اب ہم صاف کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ کونے سے چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے، یا جھاڑو لگا رہے ہیں تو کونے سے وہاں کا کچرا چھوڑ دیا سستی کی وجہ سے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا اس سے تنخواہ حلال ہوگی؟ اور کیا ایسا شخص کامیاب ہے؟ برائے کرم آپ اس کا جواب عطا فرما دیجیے۔ چلیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ اگر ایک اور کال ہو تو دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ دکانداروں کا چوری کا مال بیچنا کیسا ہے اور ہمارا ان سے یہ چوری کا مال خریدنا کیسا ہے؟ جی انشاءاللہ یہ بھی سوال کا جواب لیں گے۔ مصعب پہلا سوال یہ تھا، روزی میں برکت کی دعا مانگی جاتی ہے لیکن بظاہر روزی میں برکت نظر نہیں آتی، تو کیا دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیا کہیں گے؟ روزی میں برکت کی دعا جی بالکل مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صحیح۔ برکت کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جی جیسے سائل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سالوں سے تنخواہ وہی ہے، جی تو کیا برکت ہوئی اس میں؟ ٹھیک ہے، آمدنی ہے تو آمدنی بھی وہی دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بات ان کی درست ہے نا مفتی صاحب۔ آج اگر 50,000 تنخواہ ہے، 6 سال کے بعد بھی 50,000 ہی تنخواہ ہے، تو اس میں آپ برکت کیسے کہیں گے؟ دیکھیے، برکت کا اگرچہ ایک معنی یہ ضرور ہے کہ اس چیز کے اندر زیادتی ہو جانا، یہ برکت ہے۔ ایک اس کا ٹھیک ہے پوائنٹ آف ویو یہ بھی کہ برکت اس چیز کے اندر زیادتی ہو گئی، یہ برکت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس چیز کے اندر برکت یوں کہ وہ آدمی کے لیے فائدہ مند ہو جائے، مفید ہو جائے، واہ 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 واہ، اس آدمی کی ضروریات کے لیے وہ کفایت کر جائے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ان الفاظ کا میں کنکلوژن نکالوں تو اس کو اس طریقے سے بھی کہا جائے تو میرا خیال ہے غلط نہ ہوگا کہ برکت جو ہے وہ کوانٹیٹی میں نہیں بلکہ برکت کوالٹی میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بھی اب ایک چیز ہے بالفرض نا، موبائل خریدا، جی ٹھیک ہے، اب اسی طرح آدمی خریدتا بھی ہے، کوئی چیز بیچتا بھی ہے۔ اب ہم نے موبائل خریدا، کوئی بھی چیز خریدی، ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس پیسہ گیا، ہمارے پاس وہ چیز آ گئی، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کی برکت یہ ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے لیا ہے اس کے اوپر وہ دوام ہو جائے، یعنی وہ مقصد مجھے پورا مل جائے اور وہ فائدہ مجھے حاصل ہو جائے۔ صحیح، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز کوئی بڑھے گی نہیں، یہ چیز کے اندر کوئی وہ نہیں ہوگا، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے لیا وہ مقصد اس کا پورا ہوتا رہے، اور اس آدمی نے یہ چیز بیچی ہے تو وہ اس پیسے سے اس کی جو آمدنی ہوئی ہے اس سے اس کی وہ ضرورتیں اپنی پوری کر سکے، یعنی اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگی برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی طرح برکت یہ کہ برکت آدمی کے لیے کفایت ہو جائے۔ صحیح۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کتنی بیماریاں اسے ٹل رہی ہوں، کتنی آفتیں ٹل رہی ہوں، اتنی آفتیں ٹل رہی ہوں، اس سے پریشانیاں ٹل رہی ہوں، اور یہ اگر ان کی طرف جاتا تو شاید اس کی یہ 1 مہینے کی سیلری کیا، اس کو اس طرح کی 5-6 مہینے کی سیلریاں ناکافی ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آفت اسے نہیں دی، اس پریشانی میں اس کو جو ہے مبتلا نہیں کیا گیا۔ تو اس طریقے سے آدمی دعا کو تو قطعاً نہ چھوڑے، دعا مانگتا رہے، ٹھیک ہے، اور برکت کے اس مفہوم اور معنی پر بالکل اس کی ذہن جو ہے وہ رکھے کہ برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز میں خرید رہا ہوں وہ میرے لیے فائدہ مند ہو جائے، اور میں اگر بیچ رہا ہوں تو جو مجھے قیمت حاصل ہو رہی ہے اس سے میں نفع اٹھا سکوں، وہ میرے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ تو جب یہ دونوں چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ سبحان اللہ، بڑا پیارا ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا مفتی صاحب نے کہ برکت جو ہے وہ کوانٹٹی کا نام نہیں بلکہ برکت کوالٹی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے آج میں رو رو کر دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میری سیلری میں برکت ہو جائے، لیکن اگر یہ برکت نہیں ہو رہی اور اس کے بدلے مجھے عافیت نصیب ہے، مجھے صحت نصیب ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میرے گھر والے سلامت ہیں، تو یہ بھی میرے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں جس رب سے مانگ رہا ہوں اس رب کو پتہ ہے کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے
اور کتنا دینا ہے. ایک بڑی پیاری مثال علماء اکرام دیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہو, اسے 101 ڈگری بخار ہو اور وہ ضد کر رہا ہو کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, مجھے آئس کریم کھانی ہے. کیا والد اسے آئس کریم کھلائے گا؟ نہیں کھلائے گا. دیکھنے والا کہے کہ کتنا ظالم باپ ہے, اپنے بچے کو آئس کریم تک نہیں کھلاتا, تو باپ کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ اسے کب آئس کریم دینی ہے, اگر اس وقت دے دی تو یہ بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. تو کیا اس رب کو نہیں پتا کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے, مجھے کس چیز سے کب فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ ابھی اگر میری روزی میں اضافہ ہو جائے تو میرے وہ گناہوں کے بڑھنے کا سبب بن جائے, میری وہ روزی میرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے. تو میرا رب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کیا دینا ہے. ہمیں رب کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے, رب کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. مفتی صاحب, اگلا سوال یہ تھا کہ اگر ایک 100 روپے والی آئٹم ہے, 100 روپے کا کپڑا ہے, تو اب اس پہ کتنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی ابتداءً ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ آدمی کی اس کو فکس نہیں, شریعت مطہرہ نے اس کے اوپر رکھا, صحیح, اس پر یہ اتنا ہی نفع, اور جتنا یہ لینا چاہے لینا جائز ہے, البتہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے. دوسری بات, دھوکہ دہی نہ ہو. صحیح. تیسری, جھوٹ نہ ہو. صحیح صحیح. کیونکہ یہ چیزیں عام طور پہ خریدنے والے بھی کوئی نابینے تو نہیں ہیں جی, وہ بھی تو دیکھ رہا ہے سب چیزیں ہیں, اور یہ اگر اس کو دھوکہ دے کے بیچے گا تو یہاں یہ غلط ہو جائے گا. بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے مصعب کہ ایک آئٹم تھی 100 روپے والی, اب میں نے اسے 110 کی بیچ دی. اب بندہ جب بازار میں, ظاہر ہے کہ وہ بازار آیا ہے تو بازار گھومے گا, دوسری 2 دکانوں پر بھی جائے گا, چیک کر لیا کہ یہ آئٹم کتنے کا ہے, دوسری دکان پہ بھی وہ آئٹم موجود ہے. اب وہاں پر اسے 101 روپے کا ریٹ ملا, میں نے 110 کی بیچی ہے. اب وہ گھوم کر آئے گا کہ جناب آپ نے تو مجھے 110 کی بیچ دی, میرے ساتھ تو آپ نے فراڈ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اب وہی والی بات آپ والی کہ بندہ جو ہے وہ اس کے ایپ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جناب وہ فلاں اس کی کوالٹی صحیح نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے, اس میں یہ کمی ہے, اس میں وہ کمزوری ہے, اپنی آئٹمس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن سامنے والے کا اعتماد اس پہ بحال نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر ہی فاجر ہے. اللہ, یعنی تاجر یہ فاجر ہیں. اللہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تاجر فاجر کیسے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو, تجارت کو حلال نہیں فرمایا؟ کہا جی فرمایا ہے, لیکن یہ اپنی تجارت میں دھوکے کو اور جھوٹ کو شامل کرتے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من غشا فلیس منا, جو دھوکہ کرتا ہے, اب یہ اگرچہ یعنی ملاوٹ والے میں اس طریقے سے دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح. تو اب لوگوں کو چاہے ملاوٹ کے ذریعے چاہے لوگوں کو زبانی طریقے سے دھوکہ دینا ہے, چیز بتانا کچھ, دکھانا کچھ, دینا کچھ, اس کو بات کچھ کرنا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ رزلٹ کچھ آنا, یہ معاملات جو ہے نا وہ دھوکہ دہی والے. یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ آج میں نے اس کو دھوکہ دے کر یہ پیسہ کما لیا ہے. برکت کا ہم نے ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ جو آپ نے کمائی کی ہے وہ آپ کے لیے مفید ہو, یہ بھی برکت ہے, لیکن وہ آپ کے لیے مفید ہی نہ ہو. یعنی اس طور پر کما تو زیادہ لیا ہے لیکن خرچ کہیں اور ہو گیا, نکل کہیں اور چلا گیا. تو اس لیے ان چیزوں سے بطور خاص جو ہے وہ آدمی کو جو ہے وہ بچنا چاہیے. بلکہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے کسی کو اپنا کپڑا ہی دے کر انہوں نے کسی دوسرے مقام پر بھیجا اور کہا کہ اس کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا غالباً وہ کہا کہ کل ہی اس کو جیسے ہی پہنچنا ہے اسی دن بیچنا ہے, اگلے دن کا انتظار ہی نہیں کرنا. اب انہوں نے وہاں جب گیا تو وہ جو وکیل تھا لے کر گیا سامان, اس کو تاجروں نے دیگر نے کہا کہ یہ یہاں پہ شارٹ ہے معاملہ, جمعے تک اس کو مؤخر کریں, اور جمعے میں اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی. صحیح. اب کیا ہوا, یہ انہوں نے کر دیا اور اس کے بعد تحریر بھیج دی واپس کہ ہم نے اس کو اتنے دن بعد بیچا اور ہمیں دگنی یہ اس میں بچت ہوئی اور اتنا یہ ہوا. اب انہوں نے کہا کہ یہ اتنے دن تک وہاں لوگوں کو یہ چیز نہیں بیچی گئی. ٹھیک ہے, تو پھر تحریر لکھ کر ان کو واپسی بھیجی اپنے وکیلوں کو کہ یہ جو کچھ کمایا ہے یہ وہاں بصرہ کے لوگوں پر فقراء پہ صدقہ کر دو. اللہ اکبر. یہ جو اتنے دن ان پر روک کر چیز کو تم نے کما لیا ہے اس کو صدقہ کرو. ایک پورا موضوع ہے ذخیرہ اندوزی, جس کو احتکار کہا جاتا ہے. اب اس کی وعیدیں بھی ہیں, پھر اس کے فقہی طور پر اپنے شرح ہے پوری اس کی کہ کن چیزوں میں ذخیرہ اندوزی وہ ممانعت ہوگی اور وہ وعیدوں کے مصداق
کون کون سی چیزیں کہلائیں گی. صحیح. لیکن ہمارے اسلاف اس حوالے سے کتنے محتاط تھے اور جس میں لوگوں کی خیر خواہی ہے وہ کام سب سے پہلے اور مقدم لے کر اسی کام کو جاتے. اب صرف جھوٹ کی نہیں بات جی یوسف بھائی، آپ بھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. صاحب آج کل کی اگر ٹرمینالوجی میں کہا جائے نا تو بندہ کہتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا، ڈوج نہیں دوں گا، میں جناب انڈر انوائسنگ نہیں کروں گا تو میرا تو کاروبار ہی نہیں چل سکے گا، چونکہ میرے برابر دکان والا وہ اسی انداز کے ساتھ مال منگوا رہا ہے، وہ جو امپورٹ کر رہا ہے وہ تو کر رہا ہے 100 روپے کی چیز وہ 80 روپے کی دکھا کر امپورٹ کر رہا ہے، تو میں اگر 100 روپے کا ٹیکس بھر دوں گا تو جناب میں کس طریقے سے اپنے مال کو بیچ سکوں گا، میں مارکیٹ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں کس طریقے سے کماؤں گا، میں نے بھی تو انویسٹمنٹ کی رکھی ہے. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ اگر تصور ختم ہو جائے نا کہ سب لوگ کر رہے ہیں جی میں بھی کر لیتا ہوں، صحیح. یہ اگر تصور ختم ہو جائے نا واہ 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 کہ آدمی یہ ذہن ایک بن جاتا ہے لوگوں کا، اور یہ آدمی کو ایسا اندھیرے کی طرف اس کو دھکیل دیتا ہے. دینی طور پر بہت سے لوگوں کا یہ تصور بنا ہوگا، نماز کا معاملہ ہو، اچھا اتنے لوگ نہیں پڑھ رہے میں بھی نہیں پڑھ رہا، استغفر. ٹھیک ہے، اس طرح کے عام معاملے یعنی یہ کرتے دینی معاملات میں. اور پھر لوگ کہتے بھی ہیں یار اتنے یہ کر رہے ہیں ہم بھی اس لیے ان کا حصہ ہے. حالانکہ کیا بزرگوں نے ہمیں، وہ بھی تو انہی بازاروں میں مارکیٹوں میں بیٹھ کر تجارت کرتے تھے، انہی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو ایک شخص غلہ لگا کر وہ گندم لگا کر بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا جی، اور جب ڈالا تو نیچے سے تری والی گیلی گندم تھا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدمی کیا کر رہا ہے، یہ نیچے اس کے غلہ ہے اور وہ گیلا ہوا ہے. تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش آ گئی تھی تو یہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا. اللہ، اب بارش کی وجہ سے وہ گیلا ہوا، اس کے اوپر خشک مال رکھ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں نہیں ایسا کرتے کہ یہ اٹھا کے اوپر رکھ دو جی، یہ گیلا جو نیچے ہی رکھا ہوا ہے یہ اٹھا کر اوپر رکھ دو. تو اب پھر ارشاد فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب ذرا غور کریں اس طرح کے معاملات کو، چاہے ایک ٹھیلے والا آدمی ہو، چاہے ایک پھل بیچنے والا ہو، ایک سبزی بیچنے والا ہو، یا کپڑا بیچنے والا ہو، یا کوئی اور تاجر جن میں عموماً چیزیں خریدی جاتی ہیں، وہ ایک اچھی خاصی تعداد کے اندر جب چیزیں ہوتی ہے تو اس میں ساری مکس کر کے ملا کر جو ہے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، حالانکہ سامنے والے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ گوشت فروش ہوں، دودھ کے معاملات ہوں، سبزی والے ہوں، یا پھلوں والے ہوں، یا اور بھی کپڑوں والے، کوئی سے بھی معاملات ہیں، وہ سب کے سامنے کہ کیا کیا کرتے ہیں. ہر آدمی اپنے گریبان میں اس چیز کو ضرور، ہر آدمی اپنی تجارت کو اچھے انداز سے سمجھتا ہے. حضرت سیدنا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ بھی چونکہ بڑے بزنس مین تھے، کپڑے کا بہت بڑا کاروبار کیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ تھی. تو آپ نے جب کنسائنمنٹ بھیجا، بہت بڑا کپڑے کی ایک کوانٹٹی تھی، وہ آپ نے حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب بھیجی اور بتایا کہ اس کی فلاں لوٹ میں یہ نقص ہے، اسے جب بھی آپ فروخت کیجئے گا تو اسے بتا کر فروخت کیجئے گا. اچھا، جب وہ کنسائنمنٹ آپ تک پہنچی حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، تو آپ اسے فروخت کرنے کے درمیان اسے بھول گئے، وہ بتانا، نقص بتانا بھول گئے، حالانکہ بھول گئے تھے. تو جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے پھر سے اسے ریپیٹ کیا، اسے پوچھا، اس کی تفتیش کی باقاعدہ کہ جو آپ کو میں نے کنسائنمنٹ بھیجا تھا کیا اسے آپ نے فروخت کر دیا؟ تو جواب ملا کہ جی میں نے فروخت کر دیا. تو کہا کہ جو اس میں نقص تھا وہ آپ نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ تو کہا کہ نہیں حضور وہ تو میں بیان کرنا بھول گیا ہوں، وہ بتانا بھول گیا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہ کس کو فروخت کی ہے؟ تو کہا کہ مجھے تو وہ بھی یاد نہیں ہے، ٹائم گزر گیا تھا، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کو فروخت کی ہے. تو کہا کہ اچھا اب اس کا ازالہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کی کنسائنمنٹ کی جتنی اماؤنٹ، جتنا نفع تھا وہ نہیں، بلکہ کنسائنمنٹ کی جتنی اماؤنٹ ہے وہ ساری کی ساری راہ خدا میں صدقہ کر دی جائے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے جو ہے وہ وبال سے ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے. تو یہ انداز ہوا کرتا تھا. آج تو جناب وہی والی بات ہے آپ نے جو فرمائی کہ بندہ اپنے مال کا عیب چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مفتی صاحب ہم سے سوال کیا گیا تھا کہ بندہ کیا چوری کا سامان بیچ سکتا ہے یا خرید سکتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اول تو چوری کے مال پہ لکھا نہیں ہوتا کہ یہ چوری کا ہے یا نہیں ہے، لیکن بیچنے والا پتہ لگ جاتا ہے، تاجر جو ہے. دیکھو اس میں مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں ہمیں یقین ہو جی کہ یہ مال چوری کا ہے، ٹھیک ہے، یا اس مال کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ یہ چوری کا ہے، صحیح،
ٹھیک ہے. ٹھیک. کسی طرح بھی کرینوں سے پتہ چل جائے, غالب گمان ہو جائے کہ یہ چوری کا ہے, صحیح, تو اس کو خریدنا یہ ناجائز حرام ہے, چاہے وہ دکان والا خرید رہا, ٹھیک ہے. اور اگر کسی طرح نہ یقین ہے نہ کوئی ظن غالب ہو رہا ہے اس طرح کا, لیکن شبہات یوں ہیں کہ وہ جگہیں یا وہ شخص ہر طرح کا مال بیچتا رہتا ہے, وہ اس طرح کی پرواہ نہیں کرتا, تو ایسی صورت میں اس سے سوالات کر لیے جائیں, ٹھیک ہے. صحیح. سوالات کرنے کے بعد اگر تسلی تشفی ہو فابیا خرید لی جائے, ٹھیک. اور اگر تسلی نہ ہو تو پھر اس کو اس سے نہ خریدی جائے, کیونکہ ایسے شبہات سے بالکل بچنا اس کو چاہیے. لیکن اگر غالب گمان ہوتا ہے اور یقین والی صورت تو پھر تو خریدنا بیچنا اس کا ہے ہی ناجائز و حرام ہے. اب یہاں تو معاملات یہ ہیں کہ آدمی ڈھونڈتا ہی اس کو ہے کہ اس کے بعد چوری کا ہو, اللہ اللہ, ٹھیک ہے. بلکہ کئی بازار یہ سے چور بازار مشہور ہیں یعنی ان کے نام ہی ایسے رکھ دیے ہیں, اس گلی میں جانے والا وہ یعنی پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ چیزیں بک رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب آج کل کے دور میں یعنی یوں سمجھیں کہ گاڑیوں کے سامان کس طرح چوری ہوتے ہیں اور کس طرح جا کے آگے مارکیٹ میں بکتے ہیں, اور اس کا پھر آگے جو ہے وہ پورا پروسیس چلتا ہے, اور آگے پوری لین بنی ہوتی ہے کہ آپ خریدو گے تو ہم آپ سے خرید, یعنی وہ یہ ہے کہ نفع کو ہی صرف دیکھ لیا ہے کہ چیز مارکیٹ سے خرید کے ہم گاہکوں کو بیچیں گے, نفع کم ہوگا. مائنڈ سیٹ ہو گیا نا کہ چاہے نفع ملنا چاہے وہ حلال طریقے سے ہو, حدیث پاک ہے کوئی بھی ہو, مطلب یہ بس نفع کو ہم نے فوکس کر لیا. جی, حدیث پاک ہے نا کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ مال حاصل کریں گے. کمائی ضرور کرنی چاہیے, مال کمانا مال بڑھانا یہ کوئی مذمت والی بات نہیں ہے. جو میں نے شروع میں عرض کیا ان کو یودات کے ساتھ کماتا ہے آدمی, حلال کمائے اس کے تقاضے پورا کرتے رہے. ہم اتنے بزرگوں کے یہ واقعات پڑھیں, یہ بہت بہت امیر ترین بھی کئی اولیاء کرام, یعنی ان کو ہم ولی کہتے ہیں, بزرگ کہتے ہیں. عام طور پہ مالدار کو آدمی کہتا ہے کہ جو مالدار ہے اب بزرگی اس سے تھوڑی ختم, یعنی عام تصور ایک ہوتا ہے کہ یہ دینی طور پر بزرگی والا نہیں ہو سکتا یا ولی, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے کئی بندے ایسے کہ جو واقعی ہی ایسے نیک بندے کہ جنہوں نے مال کو کمایا بھی ایسے کہ جو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کا حق تھا. اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے کسی سے زمین خریدی. جی, اگر آپ دیکھیں زمین خریدنے کے بعد اس زمین کے اندر کچھ جو ہے وہ زیور نکل آیا, مال نکل آیا, ایسا اچھا, ٹھیک, خزانہ نکل آیا. صحیح. اب وہ شخص اس کے پاس واپس گیا, کہتا ہے کہ اللہ کے بندے میں نے آپ سے زمین خریدی, اس میں خزانہ نکل آیا, یہ پکڑو تم اللہ خزانہ. اللہ اکبر. اب وہ شخص کہے کہ میں نے تمہیں زمین بیچی تھی اور جو کچھ تھا میں نے بیچ دیا, جو اس میں تھا وہ بھی بیچ دیا, تو یہ تم لے جو بھائی, میں بھی نہیں لے رہا. اللہ اللہ. یعنی دونوں اس چیز سے ڈر رہے ہیں, وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ یہ مال اس کا ہے ناحق طریقے سے میرے پاس. یہ پچھلے کے زمانے کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ تم میں سے پچھلے کچھ لوگوں میں دو میں یہ معاملہ بنی اسرائیل میں ہوا. اب انہوں نے جا کر ہماری شریعت کے اندر پورے احکام الگ جداگانہ دفینے کے احکام موجود ہیں, پھر انہوں نے جا کر کسی اور سے فیصلہ کروایا. صحیح. اور جب فیصلہ کروانے لگے تو ان سے جا کے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, یہ لینے کے تیار نہیں ہے, وہ لینے کو بھی تیار نہیں ہے. صحیح. تو اب اس کا کیا حل کیا نکلے جائے. تو انہوں نے پھر بزرگوں نے جب جو وہ تھے اس وقت کے مصنف تھے دین کے جو کرنے والے تھے, جی, انہوں نے فیصلہ یوں کیا کہ تمہاری اولاد میں سے کیا ہے, ایک نے کہا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا بیٹی, کہا دونوں کی شادی کرو اور یہ مال ان پہ خرچ کر دو. اللہ اکبر. یہ دونوں کی شادی کر کے یہ مال انہی پہ خرچ کر دو. صحیح. اور یوں یہ تمہارے دونوں میں سے کسی کے اوپر معاملہ نہیں آئے گا کہ ایک دوسرے کا مال دبایا تمہارے اوپر یا تمہاری اولاد پہ خرچ ہوگا یہ مال. صحیح. یعنی بات دیکھیں, یعنی آدمی کو جب یہ چیز آ جائے, احساس ہو جائے کہ مجھے ناحق طریقے سے دوسرے کا مال نہیں کھانا ہے. صحیح. یہ چاہے سیٹ ہو اور چاہے یہ ملازم ہو. صحیح. کیونکہ ملازم ہے تو ملازمت کے لیے بھی تو اپنے احکام ہیں. بالکل صحیح. اور پورے جو ہے وہ امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے ملازمت کے بارے میں, جو 50 مدنی پھول ہیں اس کے حوالے سے. اور ہماری ایک جو کال بھی تھی ان کو بھی اسلام بھائی کے جو ملازم کام جتنا دیا جاتا ہے نہیں کرتے, اس کی پوری ڈیٹیل تفصیل اس کے حوالے سے کہ کام معتدل تو ہر آدمی کو کرنا ہے, جو ملازم بھی ہے. ایک تو بہت رفتار صحیح ہے کہ وہ 1.5 آدمی کا کام ایک آدمی کر لیتا ہے, ٹھیک ہے فابیا اچھی بات ہے,
ایسے ملازم تو اور شیٹ کی نظر میں نور نظر ہو جاتے ہیں اور ایسا ہی آدمی کو کرنا چاہیے کہ یہ اپنا حق ادا کرے، اپنی طرف سے کوشش کرے۔ ایک ہوتا ہے کہ معتدل کام کرنا، معتدل طریقے سے، درمیانی سپیڈ کیا ہے، درمیانی طریقے سے وہ کام کرتا رہے، کیونکہ بعض اوقات کام اتنے بتا دیے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور ٹائم جتنا ہے اس طریقے میں سب نہیں ہو سکتے، تو ایک طریقہ وار ہوتا ہے، یعنی ایک معتدل اور اعتدال کے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ کام کرنا ہی نہیں ہے سرے سے، ٹھیک ہے، بالکل سست کاہل، ٹھیک ہے، جو کام ہے وہ کام ہی نہیں کرنا، اپنا ٹائم ویسے ہی ضیاع کرنا، ڈیوٹی ٹائم ویسے ہی گزار دینا، ڈیوٹی ٹائم میں ہوتے ہوئے ہی اس ٹائم کو سوشل میڈیا پہ گزار دینا یا کسی اور معاملات کے اندر جانا، تو یہ تو بڑے حساس معاملات ہیں، اور پھر اس میں یعنی سیٹ کے حق میں جو ہے وہ حق تلفیاں کرتے ہیں۔ پھر جو دینی اداروں سے ہوں، سرکاری اداروں سے ہوں، تو وہ کئی معاملات ایسے ہیں کہ جہاں وقف کے معاملات آتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ اس طریقے سے ناحق پیسہ لیتے ہیں۔ تو یہ ملازمت کے جو امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہیں، واقعی یقیناً یہ پڑھنے چاہیے، ہر آدمی کو پڑھنے چاہیے، چاہے کوئی ملازم ہو، کسی ادارے کا ہو یا کسی سیٹ کے پاس کام کر رہا ہے، تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ تجارت، جی بالکل، بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ، تجارت جو ہے وہ سیکھنا ہے، تجارت سیکھنا ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، آپ جاتے مارکیٹ میں، بازار میں، اور لوگوں سے پوچھتے، وہ فرمایا ہماری اس بازار کے اندر جو سیکھے گا نہیں وہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تجارت سیکھے پھر مارکیٹ کے اندر آ جائے، تو ایک بکثرت اس طرح، یعنی یہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر آدمی کماتا رہے گا، تو یہ واقعی آج کا کچھ دور کی ہماری ایسی کیفیات۔ چلے مفتی صاحب، ہاتھوں ہاتھ یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ اگر میں تجارت کر رہا ہوں، ایک میرا بزنس کا ایک پورا طریقہ کار بنا ہوا ہے، اب اگر اس کی اسکروٹنی کروانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جناب اس کو چیک کر لیا جائے کہ جو میں جس انداز کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں تو وہ آیا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کہاں پر آ کر چیک کروایا جائے، کس سے رہنمائی لی جائے، اس کا بھی کوئی حل دے دیں ہاتھوں ہاتھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو۔ دیکھیں، ظاہر ہے ہر آدمی کی معاملات وہ جدا جدا ہیں۔ جی ٹھیک۔ ہمارے مدنی چینل پر مفتی علی اصغر صاحب کا ایک بہت پیارا سلسلہ برسوں سے آکام تجارت آ رہا ہے، جو کہ ہر اتوار کو، یہ سلسلہ بھی چھٹی والے دن اتوار والے رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، زیادہ اس سے مستفید ہوں۔ تو ہر اتوار کو یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آدمی خود مرض میں مبتلا ہو تو پھر وہ یوں ٹی وی پہ کسی ڈاکٹر کے مشورے سن کر وہ اپنے اوپر نہیں لیتا۔ صحیح، بالکل، بڑی پیاری بات ہے۔ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کو پھر خود طبیب کے پاس جانا ہوگا، مریض کو جانا ہوگا۔ تو تجارتی معاملات کے اندر یا دنیا اور کئی معاملات ہیں، شرعی معاملات ہیں، حلال حرام، اس طرح کی پہچان کے لیے کئی ہمارے دینی معاملات ایسے، تجارت سیکھنا یہ آدمی پر فرض ہے حسب حال، جو وہ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حسب حال جہاں شریعت کے احکامات سیکھنا آدمی پر اتنی، جہاں تجارت کے ہم اتنے گر سکھائے جاتے ہیں، تجارت کے لیے ایسی ایسی کلاسیں باقاعدہ لی جاتی ہیں، ایسے ایسے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، ماسٹرز کیا جاتا ہے باقاعدہ، بالکل وہ تو ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تاجر ہیں، جو بوڑھے بھی ہو چکے ہیں ابھی تجارت میں ہیں، لیکن وہ بھی جا کے کلاسیں لیتے ہیں کہ آپ کوئی نئے طریقے ہیں، ابھی آپ پیسہ اپنا یہاں انویسٹ کریں تو آپ کو یہ فائدے، یہ سب معاملات جہاں ہمیں پتہ بھی ہوتی کہاں سے ہمیں ملتا ہے، لیکن افسوس سے یہی کہنا پتا ہے کہ ایک دین کے حوالے سے یہ ایک کمزوری ہی کہیں گے اس کو کہ اس طرح توجہ نہیں دی جاتی۔ اپنے کاروبار کی شرعی سکیننگ کروانی چاہیے، آپ پتہ کر لیں، ضروری نہیں کہ ہر کوئی معاذ اللہ ایسا کہ حرام ہی کر رہا ہو، ایسا نہیں، بالکل لیکن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے آپ بالکل 90% درست کما رہے ہو، 10% کے اندر معاملہ ایسا ہو، بالکل صحیح، تو آپ کسی سے جب جا کے پوچھیں گے، معلومات لیں گے، اور آپ کے اندر کوئی وہ معاملہ نکل آتا ہے تو اس کو دور کریں، اس کا ازالہ دنیا کے اندر ہم کر لیں گے، یہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم لوگوں کے حق لے کر اپنے کندھوں پر پھر ہم قبر میں چلے جائیں اور اس کے بعد ان کے ازالے جو ہیں وہ مشکل۔ سب سچی بات ہے کہ تاجر اس لیے گھبراتا ہے کہ اگر مفتی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہیں جناب ہمیں روک لگا دی، انہوں نے کہیں ہمیں بند کر دیا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اب کہاں جائیں گے، کس طریقے سے کمائیں گے؟ یہ اس کی مثال تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ آدمی خود جو ہے وہ کسی بہت بڑے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے
اور اس کو کوئی ڈاکٹر مشورہ دے کہ بھائی ٹیسٹ کروا لو، تو بولے کچھ نکل ہے تو میں کیا کروں گا، آپ ڈاکٹروں نے مجھے شوگر بتا دی تو آئس کریم کون کھائے گا، اس کے بعد یہ کون کرے گا، تو یہ تو پھر اس نے اپنے آپ کو یوں اگر سوچنے لگ جائے گا تو پھر تو کام نہیں ہو پائے گا نا، ٹھیک ہے، موت دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والی بات ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ پھر آدمی بہت ہوشیار ہو جاتا ہے، پھر ایسے موقع میں آدمی بھلے جو کروڑوں پتی ہوں، لاکھوں پتی ہوں، اربوں پتی ہوں، لیکن جب اس طرح کے ڈاکٹر اس کے سامنے بن لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ نے نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، یہ چیز نہیں کھانی، تو اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس کا پرہیز ہے، اس معاملہ سے رکاوٹ ہے، تو جہاں دینی طور پر اگر آدمی کے اندر ایسی کوئی غلطی کوتاہی پائی جائے تو یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے وہاں پر آ کر۔ اور بہت ہوتے ہیں تاجر ایسے، اچھا بعض اوقات حل نکل آتا ہے، بالکل حل نکل آتا ہے۔ اسی طرف آ رہا تھا کہ مدنی چینل کے ناظرین بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، ظاہر ہے کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں بھی تو ٹیسٹ کرواتے ہیں نا، تو کیوں نہ اپنی بزنس کا بھی آ کر ایک بار ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت دارالافتاء ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں موجود ہیں، آپ ہمارے دارالافتاء سے رابطہ کریں، آ کر اپنا انداز تجارت بیان کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے تجارت کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے مفتیان اکرام اگر کہیں شرعی کمزوری ہوگی تو آپ کو راہ بتائیں گے، آپ کو راہ دکھائیں گے کہ آپ اس انداز سے نہیں بلکہ اس انداز سے کر لیں تو یہ آپ کا کمانا وہ حلال طریقہ ہو جائے گا، وہ شریعت کے مطابق ہو جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری کمائی بھی حلال ہو جائے گی اور ہمارا انداز بھی اچھا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کی تجارت میں پائی جاتی ہے وہ ہے جھوٹ تو بولا ہی جاتا ہے مگر اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے فریکوینٹلی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی اللہ کی قسم، کبھی یہ کبھی وہ، آپ قسم لے لیں یہ میرے پاس جو مال ہے وہ بڑا ہی اچھا ہے، ایسا مال کسی اور کے پاس نہیں ہے، جو میں نے کوالٹی رکھی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں حدیث مبارک کے اندر تجارت میں بطور خاص قسموں سے بچنے کا فرمایا گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ جھوٹی قسم تو ہے ہی گناہ کا کام نا، یہ جھوٹی قسم کھا کے لوگوں کو اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھا کر یہ مال اپنا بیچے گا، یعنی یہ تو گناہ والی کام ہے۔ صحیح، سچی قسم سے بھی منع کیا گیا ہے، سچی فیصد 100% کہ میں سچ ہوں، جس چیز کی باقاعدہ ہمارے پاس گارنٹی ہو کہ جو بول رہا ہوں وہ درست بول رہا ہوں، اس کے باوجود اس کی بھی قسم کھانے سے منع کیا گیا، اس کی بھی، یعنی تجارت میں اس کو شامل نہیں، یعنی قسم بہت زیادہ اگر کوئی ضرورت کے موقع ہو، آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی بکثرت قسمیں کھاتا ہو عام طور پہ بھی جی تو اس کی بات پہ یقین نہیں کیا جاتا، اور تاجر جب قسمیں کھائے اور وہ بھی اس طرح کثرت کے ساتھ قسموں کا استعمال کرتا ہو تو اس کی بات کا کون اعتماد کرے گا اس طرح؟ تو یہ اللہ کے نام کی بھی یوں بے حرمتی اس طور پر اللہ کے نام کی عزت ہے، احترام ہے، اور وقت ضرورت آدمی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم ذکر کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم ہر بات پر جو ہے وہ قسمیں اٹھاتے رہیں۔ اچھا قسم کے بارے میں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قسم مال کو بکوا دیتی ہے، برکت ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ اتنی بڑی بات، مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت، غیر سامنے والے یقین کر لے گا کہ یہ قسم کھا رہا ہے آدمی، اب جو اس طرح مال کو بکوا دے گی لیکن اس کے اندر جو برکت ہے وہ محو ہو جائے گی، اس کی برکت ختم ہو جائے گی۔ تو آدمی بھلے کتنا ہی نفع کیوں نہ لے لیا ہو، جب برکت کا ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر ختم ہو گئی ہے تو اب اس کے اندر وہ آدمی کے لیے کمایا ہوا پیسہ مفید نہیں ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سیکھا کہ کامیاب تاجر کون ہوتا ہے، کیا انداز اختیار کیا جائے کہ جس کے ذریعے میری تجارت وہ نفع بخش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق بزنس کرنے کی، کسب حلال کمانے کی سعادت توفیق نصیب فرمائے، ہماری حلال طیب رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ مدنی چینل ضرور دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔